اللہ پاک نے اتنی عزتیں رکھی ہیں. حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا مقام اللہ نے عطا کیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ لکھ کے جاؤں تو اسی غلام کو لکھ کے جاؤں جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے, قرآن سے جو جڑے گا اللہ اس کو ایسی عزتیں عطا فرمائے گا. اور آج اگر سویڈن ہے, سویڈن ملک ہے جس میں گستاخی ہوئی قرآن کریم کو جلایا گیا, وہ ملک ہے, ڈنمارک ہے, امریکہ ہے, کوئی بھی انگریزی ملک ہے, کہیں پر بھی اگر رسول اللہ کے اوپر اترے ہوئے کلام کی اگر توہین ہوتی ہے, رسول اللہ کی توہین ہوتی ہے, اصحاب پیغمبر کی توہین ہوتی ہے, تو اس میں ہم نے کیا کردار ادا کیا؟ کیا صرف یہ کافی ہے کہ اتنا کہہ دے انسان کہ بھائی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے, یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے, یہ بھی ہمارے ایمان کا کیا ہے؟ حصہ. من رآ منکرا, تم میں سے جب کوئی آدمی کسی منکر, کسی غلط کام کو دیکھے, اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے دست بازو سے روکے, قوت سے روکے. یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. زور بازو استعمال کریں. تمام اسلامی ممالک پہلا کام یہ کریں کہ جو بھی ملک اللہ کے رسول کی, کلام اللہ کی توہین کرے, اس ملک سے سارے اسلامی ممالک کو اپنے تعلقات کیا کر دینے چاہیے؟ ختم کر دینے چاہیے. ان کا اختیار چلتا ہے. دیکھیں ان کی خود ان کو ہوش آ جائے گی, آنکھیں کھل جائیں گی ان کی. یہ تو حکام بالا کا کام ہے. میری آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ شاعر اللہ میں سے, اللہ کے شاعر میں سے جس شاعر اللہ کی تعظیم کی خلاف ورزی کی جائے, بے ادبی اور توہین کی جائے, اسی کے چرچے عام کر دیے جائیں. اسی کے چرچے کیا کر دیے جائیں؟ قرآن کی توہین ہو تو ہم یہ نیت کریں کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کریں گے. پہلے ہم اپنے ہر گھر میں سے ایک بچہ قرآن کے لیے نہیں دیتے تھے, اب ہم ہر گھر سے ایک حافظ قرآن کھڑا کریں گے انشاءاللہ. ایسا ہوا ہے کہ جب انگریز نے اسلام دشمنی میں, جب یہودیوں نے اللہ کے محبوب کے وارثوں کو, قرہ عظام کو جب ذبح کیا, ہزاروں قرہ اور علماء نے قربانی دی, تو انہی کے مرکز کے اندر وسط میں 7 سال کے بچے نے کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن سنا دیا کہ تم قرآن کے نسخے جلاؤ کہ سینوں سے قرآن کو کیسے نکال پاؤ. میرے عزیزو, یہودی اگر امت مسلمہ کے ایمانی جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے قرآن کو جلا کر, تو میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی اس کے دل کو جلانا چاہیے کہ نہیں جلانا چاہیے؟ ہمیں اس کی مصنوعات سے بائیکاٹ کرنا چاہیے, ہمیں اس کے طور طریقے سے بائیکاٹ کرنا چاہیے, ہمیں اس کی طرز زندگی کو چھوڑنا چاہیے, تاکہ ہم کم از کم معاشی طور پر تو انہیں مستحکم نہ کریں. ہمارے مال سے وہ یہودی پل رہے ہیں, ہم یہودیوں کی تمام مصنوعات سے بائیکاٹ کریں, ہم یہودیوں کا طرز زندگی چھوڑیں اور اپنے محبوب کے طرز زندگی کو اپنائیں, قرآن والی زندگی کو اپنائیں کہ قرآن کو جلایا گیا. میرے آپ کے لیے سبق ہے, اب ہم قرآن کی تلاوت کی کثرت کریں گے, اب ہم گھر گھر سے قرآن والا کھڑا کریں گے, قرآن والوں سے محبت کریں گے, قرآن کے نسخے خرید کے ہدیہ کریں گے, قرآن کی تلاوت کو عام کریں گے, قرآن والوں سے محبت کریں گے, علماء کی خدمت کریں گے, خود قرآن کی تلاوت کی کثرت کریں گے. اللہ بھی راضی ہوگا, اللہ کے رسول بھی راضی ہوگا. کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ایک حصہ یہ ہے. اور دوسرا حصہ, میں نے خطبے میں جو دوسری حدیث پڑھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر, میرے عزیزوں, ان تمام فتنوں کی سرکوبی امت مسلمہ کی, علماء کی اور امت کے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عقیدے کا تحفظ کیجئے, بیدار ہو جائیے, جاگ جائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جنتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ جنتی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں آپ اپنے ذہن نشین کر لیں سارے نوجوان, کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی توہین کرتے ہیں, باطل کرتا ہے, غیر کرتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی توہین کی جاتی ہے. سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بغض رکھا جاتا ہے. لیکن یہ وہ سارے صحابہ ہیں
لیکن یہ وہ سارے صحابہ ہیں کہ جن سے صرف باطن دشمنی رکھتا ہے، غیر دشمنی رکھتا ہے، اور اہل سنت والجماعت کی تمام جتنی جماعتیں ہیں، تنظیمات ہیں، وہ سارے ان کی صحابیت پر، ان کی افضلیت پر متفق ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ سارے متفق ہیں۔ رہ گئے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ کے سارے صحابہ میں سب سے مظلوم صحابی۔ کیا کہا؟ سب سے مظلوم صحابی، کہ جن کو اکثر و بیشتر میری امت کا نوجوان تاریخ کے آئینے میں دیکھتا ہے۔ کس کے آئینے میں دیکھتا ہے؟ تاریخ کے آئینے میں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور یہ بنو امیہ کا دور تھا۔ ان کے بعد آئے بنو عباس۔ بنو امیہ کے دور کے بعد کن کا دور آیا؟ بنو عباس کا۔ اور اکثر تاریخ کی کتب وہ بنو عباس کی ہیں۔ کس کی ہیں؟ بنو عباس کی تاریخ کی کتب ہے۔ لازمی بات ہے بنو عباس والے بنو امیہ کی تاریخیں لکھیں گے۔ جو ایک سلطنت کو مغلوب کر کے خود کوشش کر کے آگے غالب ہو آئے، وہ پچھلی جس سلطنت کو مغلوب کر کے آیا ہے وہ اس کی تعریفیں لکھے گا، اس کے بارے میں اچھائی لکھے گا۔ اس کی مثال کو یوں سمجھیں کہ ہمارے ہاں حکمرانوں کو دیکھیے، ایک حکمران گرا دوسرا آیا، جو پچھلا گیا بگاڑ کر کے ملک کے اندر آنے والا جو ہے وہ کہے گا یہ سارا پچھلے کا بگاڑ ہے۔ ایسا تسلسل سے 70 سالوں سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے۔ بہرحال یہ میرا عنوان نہیں۔ میں آپ کو صحابہ کی عظمت بتاتا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے آپ کے لیے معیار کیا ہے؟ ہم نے اصحاب پیغمبر کو کس آئینے میں دیکھنا ہے؟ میرے استاد الحدیث و تفسیر، استاد العلماء حضرت سید غلام نبی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ قرآن کی عظمت کی بات ہو تو کیا تربیت کی، حدیث کی عظمت کی بات ہو تو کیا تربیت کی، رسول اللہ کے ساتھیوں کی عزت کی بات ہو تو کیا تربیت کی۔ ہمیں درس حدیث اور درس تفسیر میں جب صحابہ کی عظمت کے عنوان پر پڑھاتے تو کہا کرتے تھے بیٹا سنو، جب رسول اللہ کی صحابہ کی عظمت کو دیکھنا ہو تو شہد کی مکھی بن کے دیکھنا، گندی مکھی بن کے نہ دیکھنا۔ سبحان اللہ۔ پہلے اونچی آواز سے سبحان اللہ سناؤ۔ سبحان اللہ۔ پھر میں آپ کو سناتا ہوں کیسے کہ شہد کی مکھی وہ پھولوں پہ بیٹھتی ہے، پھولوں کا رس چوستی ہے، پھر اس کے لعاب اور اس کے پہانے سے جو شہد بنتا ہے ساری امت نوش کرتی ہے۔ قرآن نے اس کو شفا کا ذریعہ بنائے ہے۔ گندی مکھی وہ غلاظت کے ڈھیر پر بیٹھتی ہے، گندگی نوش کرتی ہے، جہاں بھی آ جائے لوگ اس سے کراہت اور نفرت کرتے ہیں۔ کیا سمجھا رہے تھے میرے شاہ جی؟ بڑا عظیم جملہ دیتے تھے، کہا سنو جب رسول اللہ کی صحابہ کی عزت اور عظمت کی بات آئے تو شہد کی مکھی بن کے قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھنا، گندی مکھی بن کے کبھی بھی رسول اللہ کی عزت کو تاریخ کے آئینے میں نہ دیکھنا۔ اس لیے رسول اللہ کے صحابہ کی عزت اور عظمت قرآن کے زاویہ نظر سے رضی اللہ عنہم ورضوا، رسول اللہ کے سارے صحابہ سے اللہ کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ بولتے جاؤ کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ وہ صحابہ، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ سارے صحابہ کہ جن کو اولئک هم الراشدون کہا، اولئک هم الراشدون صحابہ، بولو کون ہیں؟ صحابہ۔ اولئک هم الراشدون صحابہ، اونچی آواز سے بولو، اولئک هم الراشدون صحابہ، اولئک هم المفلحون صحابہ، اولئک هم المتقون صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اونچی آواز سے بولو، پکے مومن بھی کون ہیں؟ صحابہ۔ راشدون بھی کون ہیں؟ صحابہ۔ محتدون بھی کون ہیں؟ صحابہ۔ اور جن کو قرآن ہدایت والا کہے، جن کو حدیث ہدایت والا کہے، جن کو قرآن اولئک هم الفائزون کہے، جن کو قرآن اولئک حزب اللہ کہے، اللہ کی فوج ہے، پکے مومن ہیں، راشدون ہیں، اور یہی جنت کے وارث ہیں، فردوس بری کے وارث ہیں۔ ان کے بارے میں ہم تاریخ کے چیتڑوں کو اپنے پاؤں کی جوتی پہ رکھتے ہیں۔ ہم تاریخ کی کسی کتاب کو تسلیم نہیں کرتے قرآن کے مقابلے میں۔ ہم قرآن کے مقابلے میں تاریخ کی کسی کتاب کو قبول نہیں کرتے۔ یار حدیث اگر آ جائے، دو حدیثوں کا تعارض ہو جائے، ہمارے ائمہ کا اختلاف ہوتا ہے کہ جس حدیث کی سند ضعیف ہو اس ضعیف حدیث کو قرآن کے مقابلے میں چھوڑ دیا جاتا ہے، چاہے جائے کہ جن کی عظمتوں اور عزتوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہو ان کی عظمتوں کو انسان تسلیم نہ کرے یا ان کی توہین کرے، یہ کوئی صاحب ایمان برداشت کر سکتا ہے بھائی؟ نہیں۔
رسول اللہ نے فرمایا اللہم اجعل معاویہ ہادیم مہدیم وحد بھی. اللہ کے محبوب دعائیں کر رہے. ایک بات اور عرض کرتا چلوں،